جو آپ کے پردے کے حوالے سے جو ہمیں سیرت میں سبق ملتا ہے، یہ ہماری بچیوں کو غور سے پڑھنا چاہیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کو کہ کیسا بے مثال پردہ کیا کرتی تھیں، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضری دینے بھی جانا ہوتا تھا تو رات میں تشریف لے جاتی، اور کس کے ساتھ لے جاتی کہ دائیں بائیں امام حسن و حسین ہوتے اور آگے حضرت علی ہوتے، اور جب روزے پر حاضر ہوتی تو حضرت علی چراغ بجھا کر اندھیرا کر دیا کرتے تھے، اور امام حسن نے جب پوچھا کہ اندھیرا کیوں کیا جاتا ہے تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ زینب پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے، زینب پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایسا زبردست پردے کا اہتمام ہمیں کربلا کی خواتین نے سکھایا ہے۔ آج کل جو لبرل لوگ ہیں، جو میرا جسم میری مرضی کرنے والے اور اس طرح واہیات ہماری امت کی خواتین میں پھیلانے والی ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے، اور جو لوگ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں وہ ان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو کس سمت لے کر جا رہے ہیں۔ پھر بغاوت ہوتی ہے والدین کے خلاف، جب بالکل شتر بے مہار بچیاں ہو جاتی ہیں تو پھر صرف بے پردگی گھر میں نہیں آتی، پھر انگریزوں کا کلچر بھی آتا ہے، پھر سب کچھ انگریزوں کا آتا ہے۔ جب لباس انگریز کا آ گیا، بے پردگی آ گئی، ہر چیز آتی ہے۔ ان کا کلچر سکھاتا ہے والدین سے بغاوت کیسے کرنی ہے، ان کا کلچر سکھاتا ہے کہ ناجائز تعلقات کیسے قائم کرنے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف اپنی امت کو لے کر جا رہے ہیں، اور ایسے بھی غور کرنے والی بات ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے نا، اپنے آپ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے بھی دلائل دیں گے پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، مرد کو چاہیے اپنی نظریں نیچی رکھے۔ تو بھائی قرآن میں دونوں طرح کے احکامات ہیں، عورت کو حکم ہے کہ پردہ کرے اور مرد کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ عورت صرف یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتی کہ مرد کو نظریں نیچی رکھنی ہے۔ کیا ان کو آج اسلام زیادہ سمجھ میں آ گیا اور حضور کے خاندان والوں کو اسلام معاذ اللہ کم سمجھ میں آیا تھا؟ ان کو زیادہ سمجھ میں آ گیا کہ کہتی ہیں کہ نظر کا پردہ ہوتا ہے، عورت کا پردہ نہیں ہے۔ حالانکہ تاجدار کائنات کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیسا بے مثل پردہ کیا کرتی تھی، آپ حدیثیں اٹھا کے پڑھیں، یہ سیرت ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں تو ان کے ذہنوں میں پردے کی اہمیت باقی رہے گی۔ اور یہ لبرل جس طرح سے حملے کر رہے ہیں اور ذہن میں شیطانی وساوس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نفوس قدسیہ کی سیرت پڑھیں گے تو بچی کے ذہن میں ایک اچھا پوائنٹ آف ویو بھی ہوگا، اور جو غلاظت آ رہی ہے اس کو وہ دور کر سکے گی۔ ذہن اگر پردے کی فضیلتوں سے خالی ہوگا تو گندگی جب ذہن میں آتی ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، یہ گندگی دماغ میں گھر کر جاتی ہے اور پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی تو انہوں نے پتلی چادر اوڑھی ہوئی تھی، پتلا دوپٹہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سورہ نور کا حوالہ دیا کہ اے عورت تم نے سورہ نور نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسی چادر اوڑھنی ہے جو موٹی ہو اور جس کو کمبل کی طرح اوڑھا جا سکے، کمبل کی طرح اوڑھنے والی جو چادر ہے وہ اوڑھنی ہے۔ آپ نے اس عورت کی پتلی چادر لے کر اسے موٹی چادر عطا فرمائی۔ یہ آپ کی والدہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ قرآن سے تفسیر بیان کر کے سمجھا رہی ہیں۔ آج کل کی یہ لبرل خواتین اور یہ لبرل سیکولر لوگوں کو قرآن زیادہ سمجھ میں آ گیا ہے، ان نفوس قدسیہ اور علی کی بیٹی کو نہیں سمجھ میں آیا تھا، آقا علیہ السلام کی بیٹی کو وہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا جو آج کل کے لبرل جاہلوں کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ امہات المومنین ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں، تو ایک نابینا صحابی حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں، نابینا صحابی، تو حضور نے اپنی ازواج کو حکم دیا کہ پردہ کریں، تو ازواج نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو نابینا ہے، یہ تو دیکھ نہیں سکتے، پردہ کریں یا نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو نابینا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو، تو پردہ کرو بلا تلقین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا رہے ہیں، اپنی ازواج کو سکھا رہے ہیں اور امت کی بچیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس حوالے سے بالکل شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کے ماڈرن ہونے کا تعلق لباس سے نہیں ہے کہ جتنا کم لباس پہنیں گے اتنی زیادہ برگر نظر آئیں گے، اتنی زیادہ پڑھے لکھے نظر آئیں گے، اور جتنا بھاری لباس اور زیادہ لباس پہنیں گے اتنا زیادہ جاہل نظر آئیں گے۔ یہ کافروں کے خیالات ہیں، یہ جاہلوں کے خیالات ہیں۔ اسلام اس سے پاک و صاف ہے۔ دیکھیں نا، اسلام نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے پچھلے دوروں میں، تو کیا وہ ماڈرن لباس پہن کر کی ہے؟ نہیں، پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے اور اسی برقعے کے اندر کی ہے، اسی اسلامی لباس کے اندر کی ہے۔ برقع نہیں بھی ہے لیکن اگر پورا لباس شرعی طور پر ہے اور جسم چھپا ہوا ہے، ستر ہے، تو وہ شرعی لباس ہے۔ تو حکومت کرنا اور دنیا کی قیادت کرنا لباس سے تعلق نہیں رکھتا کہ چھوٹا لباس پہنیں گے تو ماڈرن نظر آئیں گے اور معاذ اللہ پورا جسم ڈھانپ لیا تو بیکورڈ نظر آئیں گے، پسماندہ اور جنگلات کے دور کے نظر آئیں گے۔ یہ شیطانی خیالات ہیں۔ آپ کے نبی نے جو سکھا دیا اس حوالے سے نظر ہونی چاہیے۔ صبر